دوسرا سوال جو قبلہ آپ کی خدمت میں ہے کہ عالمین کی خواتین پر افضلیت جناب سیدہ کائنات ثابت کیسی ہوتی ہے، حالانکہ ان خواتین میں تو خود مادر گرامی بھی موجود ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، تو کیا اس کی کوئی احادیث میں اہمیت یا اس کے حوالے سے کوئی بیان کی گئے؟ اس کے متعلق جناب تشیع کی کتابیں تو خیر ہیں نہ، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی درست ہو گیا. یعنی بہار الانوار دیکھ لیں، جواہر سنیہ دیکھ لیں، اعلام الورا دیکھ لیں، علماء اکرام بزرگان کی ہیں. جی میں یہ اپنے بھائی جو اہل سنت ہے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشکات شریف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. سوال کیا حضرت سے کہ ان میں تو جناب مریم بھی ہیں. جی تو اللہ کے رسول وہ میں مشکات کی جو ہے روایت وہ پڑھ رہا ہوں. جی اور یہ ہاں جی مشکات شریف میں، اور یہی روایت ارجح المطالب میں ہے. عبید اللہ امرسری انہوں نے ارجح المطالب میں جو انہوں نے حوالہ نقل کیا وہ مستدرک حاکم وہ حدیثیں ہیں جو بخاری شریف اور مسلم سے کی حدیث سے انہوں نے ان میں سے نکالی ہیں حدیثیں. تو وہ مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ مریم جو تھی وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان اللہ استفا کے وطہرا کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، تو ان کے لیے تو اللہ نے عالمین کی عورتوں کے لیے کہا گیا، لہذا ان کے لیے کس طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی میں پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے، لیکن یہ بالاتفاق ہے کہ امت رسول جو ہے وہ تمام امتوں سے افضل ہے. اگر امت رسول یعنی اس کے باوجود کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے، تمام علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں جو تمام امتیں تھیں ان عالمین سے افضل تھیں، لیکن رسول خدا کی جو امت ہے وہ سب سے افضل ہے. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ہے یا سیدۃ النساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں سے افضل ہے. اور پھر فرمایا ہے یا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی جنت میں جو بیویاں بھی جائیں گی ان کی سردار ہے، اور جنت میں جناب مریم نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اپنی ماں کی بھی سردار ہے. اب کیوں کہے کہ اپنی ماں کی کیسے سردار ہو سکتی ہے؟ اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں یہ اللہ جو فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ ارشاد فرماتا ہے انبیاء کو جب ان کو نبوت دی تو کہ تمہارے پاس میرا ایک نبی آئے گا، اس کی تم نے تصدیق بھی کرنی ہے، یعنی اس کی امت بھی ہونا ہے اور اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا وَاسْأَلْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اللہ نے فرمایا کہ وَاسْأَلْ، تمام انبیاء سے سوال کرو. سورہ زخرف کی آیت ہے کہ تم کو کس وجہ سے نبوت ملی، تو اس میں تمام انبیاء نے کہا کہ ہم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا اور رسول خدا کی نبوت کا اقرار کیا. کیا رسول خدا جناب آدم سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بے شک ہے. جناب نوح سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ جناب ابراہیم سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کائنات جناب مریم اور جناب خدیجہ سے افضل ہو سکتی ہیں. یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ابھی تو کم کتابوں کے نام لیے نا، یہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے. مشکات شریف، مشکات شریف ہے، بخاری شریف ہے. اس دور حاضر کے ایک مصنف ہے ڈاکٹر طاہر القادری، جی معروف نام. جی ان کا نام ہے، ان کی کتاب ہے جو جناب سیدہ جو ہے وہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. انہوں نے 63 جو ہے مصادر پیش کیے ہیں. یعنی اچھا 63 ترک پیش کیے ہیں کہ جناب سیدہ جو ہے وہ عالمین کی عورتوں سے افضل ہیں. یعنی اب یہی تھے دو حساب، سو یوں پاک ہو گئے. شیعہ کا نظریہ تو پہلے ہی ہے. اہل سنت کے اس دور کے ابھی وہ اردو میں کتاب چھپ چکی ہے اور عربی میں اس کا نام ہے فرحت المومنین. ہاں جی، تو اردو میں ان کی یہ کتاب چھپ چکی ہے، آپ ملتی ہے مارکیٹ میں، دستیاب ہے، آپ دیکھ لیں پڑھ لیں. انہوں نے 63 حوالے ڈال دیے کہ جناب سیدہ جو ہے وہ عالمین کی عورتوں سے افضل ہیں. ماشاءاللہ.